اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ السلام علیکم گائس، کیسے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ میں اپنے سٹارٹ کر رہا ہوں اپنے شہر سے۔ میں جا رہا ہوں اس ٹائم کوہ سلیمان میں۔ کوہ سلیمان کی زندگی، وہاں کے لوگوں کی رہن سہن، وہاں کے زندگی بسر کرنے کا طریقہ اور ان کے وسائل اور ان کی پریشانیوں پر آج میں مکمل بات کروں گا، اور ان کی تکلیف اور ان لوگوں کی لائف کیسے گزرتی ہے وہ چیز بھی آپ لوگوں سے میں ڈسکس کروں گا۔ یہ کوہ سلیمان کے لوگ اونٹ پہ پھیش ہم کہتے ہیں، جس سے بلوچی میں کہتے ہیں تڈی کہتے ہیں ہم لوگ، جو بسترے کے اوپر ہم لوگ ڈالتے ہیں، اس کے اوپر سوتے ہیں۔ ایک کھجور کے پتوں سے بنتے ہیں۔ ایک کھجور جیسا ایک درخت ہوتا ہے جو پہاڑوں میں چھوٹے قد والے ہوتے ہیں، اور وہ پھیلا ہوا زیادہ ہوتا ہے، تو یہ اس چیز کے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پھیش۔ ایک تو کھجور کے پتے ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں کھجور کے پتے۔ یہ پھیش ایک درخت ہوتا ہے، اسے اردو میں مجھے نہیں پتہ، باقی زبانوں میں کیا کہتے ہیں۔ ہمارے زبانوں میں اسے جو ہے نا پھیش کہتے ہیں۔ یہ کوہ سلیمان کے بلند ترین پہاڑیاں ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ کوئی گھر آپ کو نہیں ملے گا، ایک آدھ چھوٹے کچے مکان آپ لوگوں کو ملیں گے۔ یہاں پر دیہاتوں کے لوگ آ کے رہن سہن کرتے ہیں، یہاں پہ اپنے مال مویشیاں بکریاں لے کے آتے ہیں یہاں پہ، اور وہ کچھ مہینے یہاں پہ گزارتے ہیں، کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں پہ بکریوں کا چارہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجبوراً یہاں پہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں پہ باجرہ کی فصل لگی ہوئی ہے۔ یہ کوہ سلیمان کا خوبصورت ترین علاقہ ہے۔ اس علاقے کا نام ہے گوہڑا۔ گوہڑے میں آج ہم یہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اچھا، گوہڑے کے علاقہ تھمن کیسرانی میں آتا ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں پر لوگوں کے گھر دور دور ہیں، نزدیک آپ کو کوئی گھر نہیں ملے گا، اور یہاں کی خوبصورتی آپ دیکھ کر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بلند ترین پہاڑی اور ان کی رنگت، اور یہاں کی خوبصورت ترین اور یہاں کے نظارے آپ دیکھ کر بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خوبصورت اور پرسکون اور پرامن علاقہ ہے۔ اگر بلوچوں کے علاقوں کے بارے میں بات کی جائے تو کوہ سلیمان واحد، خصوصاً جنوبی پنجاب جو توسہ شریف کے مغرب میں واقع کوہ سلیمان ہے، یہ پورے پاکستان میں امن پسند لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت ساری سہولیات جو لوگ یہاں کے رہنے والے آپ کو میسر کرتے ہیں۔ میں مری بھی گھوما ہوا ہوں، میں اسلام آباد میں 3 سال میں نے وہاں پہ بھی رہائش کیا ہے، اور میں ادھر ادھر بھی گھوما ہوا ہوں۔ میں بلوچستان میں بھی گیا ہوں، اور میں بہت ساری کافی جگہوں پہ گیا ہوں، جہاں پر مجھے اس جیسے کوہ سلیمان جیسے لوگ مجھے کہیں نہیں ملے۔ اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ مہمان نواز لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت بانٹنے والے لوگ ہیں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ کو رہائش بھی فری میں دیں گے، اور آپ کی خدمت بھی فری میں کریں گے۔ یہ بلوچ لوگوں کی کلچر ہے۔ اور رات میں ان کے گھر میں، بھلے ان کے گھر میں دال نہ ہو، لیکن جو مہمان ان کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ بکرے کو ذبح کر دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، یہ خصوصاً آپ کی گاڑی صحیح کروائیں گے۔ اگر صحیح ان سے نہ ہو پائے تو وہ شہروں سے آپ کو اپنے گاڑیوں میں لے جا کر مستری لے کے آتے ہیں، اور آپ کی گاڑی ریپیئر کر کے آپ کو رات اپنے ہاں رہائش دے کے، آپ کی خدمت کر کے، اور آپ کا عزت جو ہے نا عزت کر کے اور حوصلہ افزائی کر کے، صبح آپ کو اور آپ کی گاڑی کو ٹھیک کر کے صحیح طریقے سے آپ کو اپنے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں۔ یہ پنجاب اور کوہ سلیمان کا علاقہ ہے، اور یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے۔
ان لوگوں کے زندگی کے مشکلات کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ ایک رنچاڑی نام سے ٹک مشہور ہے۔ یہاں نیچے میری ویڈیو میں زوم کروں گا، پھر آپ لوگ دیکھیں گے، پہلے بھی میں زوم کر چکا ہوں۔ یہاں نیچے تک روڈ پکا ہے اور اوپر روڈ پکا نہیں ہے۔ یہ روڈ رنچاڑی کی طرف جا رہا ہے۔ اوپر جو پہاڑی دکھائی دے رہی ہے، وہ جو پہاڑی ہے نا، وہ رنچاڑی ہے۔ ادھر نیچے تک روڈ پکا ہے اور ان لوگوں کے مشکلات کا اندازہ آپ لوگ لگائیں۔ یہیں نیچے سے چارپائی پر اپنے میتیں اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں۔ یہاں پر ابھی اس وقت 2026 میں سردار امام بخش خان کیسرانی نے اس روڈ کی افتتاح کی اور الحمدللہ وہ روڈ مکمل ہو چکا ہے۔ ابھی یہ ٹک تک اوپر پہاڑی تک روڈ مکمل ہو چکا ہے۔ اس سے اوپر روڈ جو ہے نا نہیں ہے، وہ ٹریکٹر اور بلڈوزر سے کچا روڈ بنایا گیا ہے پہاڑیوں میں، لیکن وہ ناکام ہے۔ جب بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کی شکار ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ گاڑیاں نہیں جاتی ہیں۔ اور یہاں لوگوں کے پانی کے بہت بڑا مسئلہ ہے، پانی یہاں پہ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں کے بعد جو ندی نالے نکلتے ہیں، ان سے وہاں پہ جو ہے نا پانی جھرتا رہتا ہے پہاڑیوں سے، تو وہ پانی یہاں پر آ کر جو ہے نا تھوڑا تھوڑا سا پہاڑیوں سے نکلتا رہتا ہے، تو وہ کنویں کی شکل میں چھوٹی سے کنویں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان سے لوگ اپنے جو پرانے دور میں ہوا کرتے تھے گڑھے، ان میں جو ہے نا گڑھے اور ڈبے ہوا کرتے تھے ربڑ کے، تو کین ہم اسے کہتے ہیں، انہیں بھر کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور زندگی کی گزر بسر انہی سے کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگی کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے ضرورت جو ہے نا وہ مال مویشی یہ لوگ پالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا انہیں سیل کر کے اور اپنی زندگی کے گزر بسر کرتے ہیں۔ یہ ایک نوجوان ہے، یہ بلوچستان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، کرکنا بلوچستان۔ یہاں پہ یہ پتھر تقریباً 100 کلو سے اوپر تھا، 120 اور 150 کلو کے قریب تھا۔ یہ پتھر نوجوان نے کاندھے پہ اٹھا کے جو ہے نا پیچھے پھینک دیا۔ یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 لڑکے تھے، انہوں نے کوشش کی لیکن کسی سے نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن اس نوجوان نے اٹھایا۔ یہ گاڑیاں بلوچستان سے جا رہی ہیں پنجاب سے جاتی ہیں بلوچستان میں۔ یہاں پہ نزدیک کرکنا منڈی لگتا ہے، جہاں پہ مال مویشیوں کی منڈی اور سبزیاں لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں توسہ شریف سے، وہاں جا کے سیل کرتے ہیں، اور وہاں لوگ لے کے آتے ہیں اپنی مال مویشی جو سیل کرتے ہیں، وہ لے کر جو ہے نا توسہ شریف کی طرف لوگ لے کے آتے ہیں۔ یہاں کے کیونکہ گزر بسر اور ان کے روزگار کے وسائل صرف مال مویشی ہے، اور کوئی روزگار ان لوگوں کے پاس میسر نہیں ہے۔ ان کے چند ایک لوگ جو ہے نا وہ جابس کرتے ہیں، اور وہ جابس بھی چند ایک گھر میں کوئی بندہ فرد کا ہوگا، لیکن زیادہ تر لوگوں کے نہیں ہیں۔ اچھا، ان پہاڑیوں کو دیکھا جائے تو یہ پہاڑی دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی ہیں، جو اپنی خوبصورتی کے مناظر اور دلکش نظاروں کی وجہ سے دنیا میں خوبصورت ترین مانے جاتے ہیں، اور بلند ترین پہاڑیاں ہیں یہاں پہ۔ یہ ایک نالہ ہے جو اس کی جو ہے نا اگر ہسٹری میں آپ لوگوں کو بتاؤں تو یہ نالہ افغانستان سے آگے تک جاتا ہے، اس کے سر تک کوئی نہیں پہنچ پایا یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ایک بلوچی میں ایک مثال بتاتے تھے ہمیں، دادے بابے بزرگ بتاتے تھے کہ ایک بندہ یہاں سے نکلا، نوجوان تھا، 10 سے 15 سال کی عمر تھی۔ وہ اپنا پرانے دور میں ہوا کرتے تھے، اونٹ پہ بندہ نکلا، وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جا کے اس ندی کا جو ہے نا سر ڈھونڈ کے میں ڈھونڈوں گا۔ وہ یہاں سے نکل پڑا، نکلتے وہ جوان بوڑھا ہو گیا، لیکن اسے اس ندی کا سر نہیں ملا۔ یہ وادی گربون ہے، یہاں پہ دلکش نظارے ہیں، یہاں پہ پانی بہہ رہے ہیں، آبشار ہیں، یہاں پہ قدرتی سوئمنگ پول بنے ہوئے ہیں۔ اس سوئمنگ پول میں ہم اپنی عید کے دنوں میں یا خصوصی چھٹیوں کے دنوں میں جیسے جا کے یہاں پہ پکنک مناتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ڈیرہ غازی خان، ملتان، جن لوگوں کے ان علاقوں میں کوئی وقفیت ہے یا کوئی لوگ یہاں پہ جابس کرتے ہیں تو وہ لوگ ضرور یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہترین اور خوبصورت ایک پکنک پوائنٹ ہے۔
یہاں پہ قدرت کے خوبصورت مناظر ہیں، یہاں پہ آبشار بہہ رہے ہیں، یہاں کی پانی، یہاں پہ آپ کو سوئمنگ پول تقریباً میں کہوں تو 8 سے 10 سوئمنگ پول ملیں گے، کیونکہ اوپر سے پہاڑی سے ایسے نیچے پانی آتا ہے تو یہاں پہ سوئمنگ پول پانی نے اللہ پاک کے قدرت کے نظارے ہیں کہ خود بخود بارشوں کے ٹائم جو ہے نا وہ سوئمنگ پول کی شکل اختیار کر گئے ہیں، اور یہاں پہ ایک ہی وقت میں 5000 افراد اس سوئمنگ پول میں نہا سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر نہانے کے لیے کوئی ٹیوب ویل کی پانی نہیں چلتا، نہ کوئی اس کی نکاسی ہوتی ہے، صرف اللہ پاک کے حکم سے پانی اوپر سے بہہ رہا ہے بارشوں کا، وہ بہتا رہتا ہے، پورے سال میں کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے، تو وہ پانی جو ہے نا چل رہا ہے، اور یہ پانی روز صاف ہوتا ہے اور روز تازہ پانی جو ہے نا یہاں بہتا رہتا ہے، اور تمام سوئمنگ پول بھرتے رہتے ہیں۔ ابھی میں کاتکا سے نیچے، یہ جنوبی پنجاب کا علاقہ ہے، جو کرکنا کا راستہ ضلع موسیٰ کھیل بلوچستان میں داخل ہوتا ہے، اس راستے سے ہم واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور کلپ میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی وادی گربون کی کلپ ہے، اسے بھی دیکھیں اور انجوائے کریں۔ یہ بھی ایک خوبصورت ترین نظارہ ہے، یہ بھی ایک سوئمنگ پول ہے، فرسٹ سوئمنگ پول یہ اوپر ہے، دیکھیں یہ چھوٹا سا بنا ہوا ہے، بالکل قدرت کے خوبصورت نظارے ہیں، آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنے خوبصورت سوئمنگ پول ہے۔ اس کے بعد اس سے نیچے ایک سوئمنگ پول، سب سے بڑا سوئمنگ پول یہ نیچے ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور آنے والے ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک ٹائم پر پہنچ سکے اور آپ لطف اندوز ہو سکیں۔ ابھی لیتا ہوں میں اجازت، اللہ آپ سب دوستوں کا نگہبان، اللہ حافظ۔